شجاع نواز صاحب، جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے نظر، جو امریکہ کی گلوبل ایک لیڈرشپ کا سٹیٹس تھا وہ چیلنج ہو گیا ہے۔ ایران کے پاس شاید ڈرونز ہیں ان کے پاس، اور ان کے میزائلز ہیں جو اسرائیل اور مختلف جگہوں پہ مڈل ایسٹ کو بھی جا کے جہاں جہاں بیسز ہیں امریکہ کی اس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو متھ تھا کہ امریکہ کی آرمی از سو پاورفل کہ اس کے آگے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، روس نے بھی ابھی تک اس سے ٹکر نہیں تھی لی، یوکرین کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا، نہ چائنا بولا نہ روس بولا، لیکن ایران نے اس 5 ہفتے میں ریزسٹ کر کے، سروائیو کر کے اس متھ کو ایٹ لیسٹ توڑ دیا۔ بالکل، اور نہ صرف وہ مت ٹوٹی ہے، لیکن جو عالمی تجارتی سسٹم ہے، صدر ٹرمپ نے اس کو برباد کر دیا۔ اب تک جنگ بڑی ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم تھا جس کا لیڈر امریکہ تھا، اس کو برباد کر دیا صدر ٹرمپ نے۔ ایک تو ٹیرفس لگانے سے، اور پھر یورپ کے ساتھ جھگڑا، برطانیہ کے ساتھ جھگڑا، دوسرے ممالک کے ساتھ جھگڑا۔ تو اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی کیا سسٹم ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو سے بھی وہ ودرا کر لے، تو ایک نیا نقشہ بنے گا۔ ایک تو باتیں میں اگر بیان کر دوں بیک گراؤنڈ کے طور پہ، امریکہ کی اپنی حالت جو ہے، ملٹری حالت، وہ کافی کمزور ہو چکی ہے اس وقت۔ ان کے پاس جو کروز میسلس ہیں وہ تقریباً 2300 کا انوینٹری تھی ٹوٹل، اور انہوں نے اب کافی حد تک وہ ختم کر دیے۔ اور جو ایشیا پیسیفک سیکٹر میں چائنا کے خلاف ان کے پاس 425 کروز میسلس تھے، وہ ودرا کر کے اب لا رہے ہیں اس خطے میں، خلیج کے۔ تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جب جنگ شروع کی تو یہ نہیں سوچا کہ کتنا نقصان پہنچے گا ان کے ایمونیشن سپلائی کو۔ اور ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جو مین ایمونیشن سپلائرز ہیں ان کے پاس کوئی آرڈرز نہیں ہے حکومت کی طرف سے، نہ ہی حکومت کے پاس وہ پیسے ہیں جو کہ وہ فیکٹریز کو کہیں کہ وہ شروع کریں پروڈکشن کے۔ تو اگلے 2-3 ہفتے میں ان کے کافی حد تک جو کروز میسلز ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے 90% انہوں نے کیپیسٹی ختم کر دی ہے، لیکن ایران نے کافی میسائلز بچا کے رکھے ہیں، اور ان کی جو ہٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اسرائیل کے اوپر بھی روز آپ کو خبر آتی ہوگی کہ انہوں نے نقصان پہنچایا، اور پھر خلیج کے مختلف ممالک پہ، اور اب انہوں نے ٹارگٹس جو ہیں وہ کافی ایکسپینڈ کر دی ہیں، اور امریکن یونیورسٹی ان بیروت کو بھی کہا ہے کہ ہم برباد کر دیں گے۔ تو ایران کا جو جوابی حملہ تھا وہ امریکہ نے نہ اسرائیل نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ کس طرح سے جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی اپنی جو اپروول ریٹنگز ہیں امریکہ میں وہ بہت گر چکی ہیں۔ ٹوٹل اپروول ریٹنگ اس وقت ان کی تقریباً 38% ہے۔ تو زیادہ تر امریکہ کی آبادی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور جنگ کے خلاف ہے۔ اور ایک جو سب سے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک ہے وہ ہے میگا کی، جو ان کے اپنے ہارڈ لائن سپورٹرز ہیں، کہ میگا ریپبلکنز صرف اب 80% ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقی ان سے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ پرائمریز اب آ رہی ہیں اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم صدر ٹرمپ کے ساتھ رہیں اور دونوں ہاؤس اور سینٹ ہاریں، اور اگر وہ ہو گیا تو پھر اگلے 2 سال امپیچمنٹ ہوگی صدر ٹرمپ کی۔ تو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہ لگتا ہے کہ سوچ رہے ہیں۔ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے صدر ٹرمپ کی؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ہاؤس اور پاسبلٹی ہو سینٹ سکتی ہے امپیچمنٹ کی؟ اگر ہاؤس اور سینٹ ڈیموکریٹس کے ہاتھ آ گئے تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک نہیں تو 2 یا 3 دفعہ امپیچمنٹ کی کوشش کی جائے گی۔